السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہٹلر پر اور یہودیوں پر۔ یہ بات بہت ہی مشہور ہے کہ ایک وقت تھا جب یہودی بہت کثیر تعداد میں جرمنی میں موجود تھے اور جرمنی کی آبادی کا بہت بڑا حصہ ہٹلر یہودی تھے۔ ہٹلر جرمنی کا حکمران تھا۔ اس نے بہت سارے یہودی قتل کروا دیے۔ ہٹلر کا خیال تھا کہ جب تک یہودی دنیا میں موجود ہیں دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ جب ہٹلر سے پوچھا گیا کہ تم نے یہودیوں کو کیوں قتل کروایا ہے تو اس نے مسکرا کر کہا کہ میں تھوڑی سی تعداد یہودیوں کی چھوڑ دیتا ہوں، یعنی تھوڑے سے یہودی چھوڑ دیتا ہوں، اور ایک وقت آئے گا جب یہودی خود تمہیں بتا دیں گے کہ ہٹلر ہمیں کیوں قتل کرواتا تھا۔ یہودی کافی تعداد میں ہٹلر کے ہاتھوں سے مارے گئے اور جو یہودی بچے تھے وہ وہاں سے جرمنی سے فرار ہو گئے۔ اس واقعے کو دنیا میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اگر انگلینڈ میں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تو اسے سزا دی جاتی ہے۔ یہودی جرمنی سے فرار ہو گئے اور اس واقعے کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ کچھ یہودی امریکہ کی طرف چلے گئے تو کچھ انگلستان کی طرف چلے گئے۔ کچھ یہودی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں آ کر فلسطین کے لوگوں سے کہنے لگے کہ ہٹلر نے ہمیں قتل کروا دیا ہے، آپ ہمارے حال پر رحم کریں، ہم یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں یہاں پر آباد ہونے کی اجازت دے دیں، ہم یہاں پر آرام و سکون سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ ہٹلر نے ہم سب کو فنا کر دیا اور ہمارے بچوں کو قتل کروا دیا۔ فلسطین کے لوگ بہت ہی نرم دل تھے، وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور انہیں ان پر رحم آ گیا۔ فلسطین کے مسلمانوں نے، کیونکہ مسلمان ہوتے ہی نیک دل ہیں، انہوں نے وہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ یہودی آہستہ آہستہ وہاں آباد ہونے لگے اور اپنی تعداد کو بڑھانے لگے۔ جب ان کی وہاں پر کثیر تعداد ہو گئی تو دنیا کے دیگر یہودیوں نے انہیں سپورٹ کیا اور وہ جرمنی کے فلسطین کے مختلف حصوں پر قابض ہو گئے، اور اب ان کا مشن یہ ہے کہ وہ پورے فلسطین پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر چکے ہیں اور ہزاروں مسلمان بچوں کو بھی شہید۔ دنیا پر اپنا تسلط قائم کر لیں، اور تسلط قائم کرنے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ وہ فلسطین کو بھی فتح کر لیں۔ اگر تعداد کی بات جائے، یہودی تعداد میں بہت کم ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہٹلر نے یہودیوں کی کثیر تعداد کو مروا دیا تھا، لیکن پوری دنیا پر یہودی حکومت کر رہے ہیں۔ ان کی اکانومی بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے فرقہ وارانہ اختلافات رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور اسی دوران یہودی مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مقامی حیرت یہ ہے کہ یہودی بہت ہی چالاک قوم ہے اور یہ پوری دنیا میں اپنی اکانومی کو مضبوط ترین کیے جا رہے ہیں۔ شاید ہی کوئی ملک دنیا میں ایسا ہو جہاں پر یہودیوں کے پروڈکٹس استعمال نہ کیے جاتے ہوں۔ ہم زیادہ تر کوک کی بوتل استعمال کرتے ہیں اور یہ برانڈ بھی یہودیوں کا ہے۔ ہم گھر میں جو صابن استعمال کرتے ہیں لکس، اس کا برانڈ بھی
یہ برانڈ بھی یہودیوں کا ہے۔ ہم جو ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں وہ برانڈ بھی یہودیوں کا ہے۔ ہم جو پتی استعمال کرتے ہیں وہ برانڈ بھی یہودیوں کا ہی ہے۔ یہودی پوری دنیا میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں اور ہم مسلمان کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پڑوسی ملک فلسطین پر یہودی بہت زیادہ ظلم اور تشدد کر رہے ہیں اور مقام حیرت یہ خاموش ہیں۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اسرائیل جیسے غدار ملک پر حملہ کرتے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کرتے، لیکن ہم تو ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے میں ہی مصروف ہیں۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی اختلافات چھوڑ کر متحد ہو جائیں اور یہودیوں کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ یہودی ہم سے اکٹھے کیے جانے والے پیسوں سے ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں۔